نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ گناہ ایک طرح سے زہر کی طرح ہے، جیسے زہر کھانے سے نقصان ہوتا ہے، اسی طرح گناہ کرنے سے روح کا نقصان ہوتا ہے۔ جیسے زہر جسم کو نقصان دیتا ہے تو روح کو نقصان دینے والے زہر کیا ہے؟ گناہ۔ جس درجے کا گناہ ہوگا اس درجے کا نقصان ہوگا۔ چھوٹا گناہ ہوگا چھوٹا نقصان ہوگا، بڑا گناہ ہوگا بڑا نقصان۔ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں ہمیں گناہ کا نقصان فوری طور پر نظر نہیں آتا، پتہ نہیں چلتا، یا سمجھ نہیں آتا جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں کہ یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ مشکل، یہ پرابلم کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، لہٰذا ہم وہی گناہ بار بار کرتے چلے جاتے ہیں۔ شیطان دشمن ہے، اور دشمن جب تک اپنا وار کر نہ لے وہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ وہ آگے سے بھی آتا، وہ پیچھے سے بھی آتا، وہ دائیں طرف سے بھی آتا، وہ بائیں طرف سے بھی آتا، اور وہ انسان کو اپنے گھیرے میں لینے کی کوشش کرتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو نمبر ایک یہ پتہ ہونا چاہیے اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں، ویسے بھی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جس شخص سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اس کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں۔ کیوں پتہ کرتے ہیں؟ تاکہ جو اس کو پسند ہے وہ کام کرے اور جو اس کو نہیں پسند وہ نہ کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی اگر ہمیں محبت ہے تو ہمیں شوق لگ جائے گا کہ مجھے پتہ کر کے چھوڑنا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں۔ اور اس کے لیے پھر آپ کیا کریں گے؟ قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، اور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے۔ تو پہلی چیز ہے پتہ کرنا، لیکن خالی پتہ کرنا کافی نہیں ہے۔ پتہ کرنے کے بعد اس چیز کو عمل میں لانا بڑا ضروری ہے، اور ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچنے کے لیے کہے ہیں، ورنہ وہ گناہ زہر کی طرح انسان کو نقصان دینے والے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں یونس علیہ السلام جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو کیا ہوا؟ کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈوبنے لگی تو انہوں نے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے کیا پڑھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نہیں کوئی الہ مگر تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے، میری غلطی ہے، میری غلطی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام پیغمبر ہیں، پہلے انسان ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھا جائیں گے۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو دیکھتا رہے، اپنی کوتاہیوں پہ نظر رکھے، اور پہلی بات کرے نہ، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ غلطی نہ ہو، کیونکہ ہم انسان ہیں، غلطیاں ہوں گی۔ جب غلطی ہو جائے تو کیا کریں؟ معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، واپس پلٹ آئیں، ضد نہیں، اصرار نہیں، تعویلیں نہیں، حجتیں نہیں، بہانے نہیں۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی غلطی مان جاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کہا اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، قیامت کے دن تک اس سے نہ نکالے جاتے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے جب انسان کسی مصیبت میں پڑتا ہے تو جب تک توبہ نہ کرے اس سے باہر نہیں نکلتا، اور ایسا نہ ہو کہ توبہ کیے بغیر مر جائے، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت تک پھر اسی مصیبت میں پڑا رہے گا انسان۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ اسی وجہ سے نا کہ اس کے بعد توبہ کا موقع نہیں ہوتا، اور انسان اسی حال میں اللہ کے پاس جا پہنچتا ہے۔ پھر اسی طرح جتنی بھی قومیں ہیں، قوم عاد ہے، سمود ہے، قوم لوط ہے، اور قومیں ہیں، ان سب کے اوپر اللہ کے عذاب آئے۔ کیوں آئے؟ فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذۃ رابیہ، انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی تو ان کو بڑھتی چڑھتی پکڑ نے آ پکڑا، ان کی پکڑ ہو گئی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں بنی اسرائیل جو تھے وہ بھی اللہ کی چنی ہوئی قوم تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں سارے جہان پہ فضیلت دی، تمہیں چن لیا۔ لیکن جب چنے ہوئے لوگ، چنی ہوئی قوم، جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو کیا ہوا؟ اللہ نے ایسی قومیں ان پر مسلط کی جنہوں نے ان کو انتہائی ذلیل و خوار کیا۔ تاریخ اگر ہم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسے بادشاہ گزرے ہیں جیسے ٹیٹس ہے، بخت نصر ہے، انہوں نے ان پہ چڑھائی کر دی، ہلاکو خان کی شکل میں ان کے اوپر عذاب بھیجا۔
اور پھر کس طرح مسلمانوں کے خلیفہ کو مارا گیا، بوری میں بند کر کے ڈنڈوں سے مار مار کے اس کو مارا گیا. کہاں وہ اتنی عزت و شان و شوکت، اور کہاں یہ عالم. یہ کیوں ہوا؟ اللہ کے احکامات سے دوری کی وجہ سے ہوا، آپس کی لڑائی اور فتنے اور فرقے کی وجہ سے ہوا. تو جب اللہ کی نافرمانی کوئی قوم کرتی ہے تو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت میں گناہوں کی کثرت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ خواص و عوام سب پر اپنا عذاب اتارے گا، یعنی پھر سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، یہ سن کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت صالح اور نیک بندے نہیں ہوں گے، یعنی نیک بندے ختم ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں ہوں گے. میں نے کہا، پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیا وہ بھی بیچ میں پس جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، جو اور لوگوں پہ افتاد آئے گی وہ ان پر بھی آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی بخشش ہوگی اور ان کے لیے اللہ کی رضامندی اترے گی. یعنی اگر انسان کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ جہاں کوئی وبا پھوٹ پڑتی ہے، کوئی زلزلے میں لوگ مر جاتے ہیں یا کچھ سیلاب آ جاتا ہے، تو اب یہ تو نہیں ہوتا کہ نیک لوگوں کو الگ کر دے اور صرف برے لوگوں کو بہائے. اگر زیادہ گناہ ہونے لگے کسی بستی کے اندر تو آفت سب کو تباہ کر دیتی ہے. پھر نیک لوگ اپنی اپنی نیتوں پہ اٹھائے جائیں گے، لیکن دنیا میں ان کی بھی ساتھ پکڑ ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان خود بھی گناہوں سے بچے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرے. کبھی تم ایسا نہ کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو. انسان اپنے گھر سے شروع کرے، اپنے رشتہ داروں سے شروع کرے، اپنے محلے شہر والوں سے شروع کرے، اور جہاں جہاں تک انسان کا بس چلے انسان دوسرے انسانوں کو بھی نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی اچھی بلی نوکری ہوتی ہے، اچھی بلی جاب ہے، اچھا بلا بزنس ہے، اچانک ڈاؤن فال ہو جاتا ہے. اور انسان کبھی کہتا ہے اس نے مجھے نظر لگا دی، کبھی کہتا ہے اس نے میرے ساتھ یہ برا کیا، اس نے جادو کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا. اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کی کوئی ناراضگی بھی ہو سکتی. تو ایسے موقع پر دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے توبہ استغفار کریں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کے لیے میسج دیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات تیار کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یہ استغفار کے فائدے ہیں. تم اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ یعنی تمہارے رزق میں اولاد میں برکت پیدا کر دے گا. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی سچے دل سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں اور اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے توبہ کرے تاکہ ان کی مشکلات آسان ہوں. دنیا اور آخرت کی کوئی مصیبت، کوئی خرابی، کوئی تباہی اور بربادی اور بیماری ایسی نہیں جس کی اصل وجہ اور اصل سبب گناہ نہ ہو. یعنی جب گناہ ہوتے ہیں تو دنیا کی مصیبتیں بھی آتی ہیں اور آخرت کی مصیبتیں بھی آتی ہیں. تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو سچے دل سے رو کر اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دنیا کی مشکلات سے بھی باہر نکلیں اور آخرت کی مشکلات سے بھی بچ سکیں. اور پھر صرف خود نہیں بلکہ دوسروں کو بھی برائیوں سے روکنا ضروری ہے، کیونکہ جو قوم برائیاں ہوتے دیکھے اور ٹس سے مس نہ ہو اور دوسروں کو منع نہ کرے، کوئی کسی پہ ظلم زیادتی کر رہا ہو اور اس کا ہاتھ نہ پکڑے، تو ایک دن وہ برائی اس کے اوپر بھی آ جاتی ہے. اور جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے. جو چیز یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ جس کسی برائی کو ہم برا سمجھتے ہیں اس کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے. یوتھ کے لیے خاص طور پر، ینگ گرلز کے لیے خاص طور پر میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کریں، کیونکہ بہت فتنے پھیل گئے. آپ دیکھیں کہ بچے کے پاس موبائل ہے، آج موبائل کا کیا استعمال ہو رہا ہے سب کو پتا ہے نا. مجھے یہ بتائیں کہ کسی نوجوان لڑکی کے لیے کیا یہ جائز ہے کہ کسی لڑکے سے فون پہ باتیں کرے؟ منع ہے نا، حرام ہے نا، گناہ ہے نا. پھر یہ گناہ کریں گے تو کیا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ اس کا نقصان ہوگا. آج آپ دیکھیں کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، کتنے گھروں میں بے چینی، کتنے گھروں میں بربادیاں.
بیوی ہے تو وہ شوہر کے ساتھ وفادار نہیں، شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ وفادار نہیں، بچوں کا کیا بنے گا، نسلوں کا کیا بنے گا؟ کس قدر فتنہ فساد پھیلتا جا رہا ہے۔ ٹیلی فون سروسز کی طرف سے نئی نئی آفرز آتی ہیں، لڑکوں سے باتیں کریں، یہ سروس فری ہے، یہ ٹائم فری ہے، طرح طرح کے سستے موبائل ہیں، اور قوم ہے کہ اس کے اندر جکڑی چلی جا رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں بعض کہیں نہیں ہم تو کوئی اچھی بات ہی کرتے ہیں، ہم تو کوئی بری بات نہیں کرتے۔ دیکھیں شیطان اسی طرح پھسلاتا ہے، اچھی باتوں سے ہی چلتا ہے انسان اور پھر جا گڑے میں گرتا پھسل کے۔ پھر آپ دیکھیں کسی مرد کو ٹیکسٹ میسج کرنا، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ گناہ ہے، سب کو پتا یہ گناہ ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو یہ گناہ دن رات کرتے ہیں، اور دن میں کئی کئی بار کرتے ہیں، اور اس سے انجوائے کرتے ہیں اور اس سے خوش ہوتے ہیں، اسی گن چکر میں لگے رہتے ہیں، وہی دماغ میں چیزیں گھومتی رہتی ہیں۔ کیا ان کو چھوڑنا چاہیے یا نہیں ان چیزوں کو؟ لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے؟ آسان نہیں۔ ہاں اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے کہ یا اللہ یہ گناہ ہے، یہ برائی ہے، میں چھوڑنا چاہتی ہوں، تو مجھے توفیق دے، تو مجھ سے چھڑا لے۔ دیکھیں جب شوہر کو بیوی پر اعتماد نہیں ہوتا نا تو اس کی قدر، اس کی محبت دل میں نہیں رہتی، اور اگر عورت کے پاس سب کچھ بھی ہو، زیور سے بھی لدی ہوئی ہو، کپڑے بھی اچھے پہنے ہوئے ہو، لیکن شوہر کی کوئی توجہ نہ اس کی طرف، کیا اسے کوئی خوشی ہو سکتی؟ کوئی خوشی نہیں زندگی میں ہو سکتی۔ تو یہ اپنے شوہر کے حق میں بھی خیانت ہو جاتی ہے۔ اس سے بچنا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنی، اپنی زبان کی حفاظت کرنی، اپنے کانوں کی حفاظت کرنی۔ کیا موبائل کے ذریعے یا ٹیلی ویژن کے ذریعے فحش گانے، بے حیائی والے گانے، عشق و محبت کے گانے جائز ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ شیطان انسان کے لیے خوشنما بنا دیتا ہے، ان چیزوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، یہ گناہ کے کام ہے، ان سے بچنا ہے۔ پھر اسی طرح سود کا لین دین، یہ بھی حرام ہے۔ جب یہ سود عام ہو جاتا ہے تو اس کا بھی وبال آتا ہے انسانوں کے اوپر، اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے۔ تو جس حد تک انسان ہو سکے اپنے آپ کو اس سے نکالے۔ اب دیکھیے کہ یہ کھانے میں جو احتیاط نہ کرنا نا، یہ وہ پہلا امتحان ہے جس میں آدم علیہ السلام مبتلا ہوئے تھے۔ پوری جنت کو چھڑا کے تو ابلیس نے اس چیز کا شوق دلایا کہ جو منع تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں اتنا اچھا ہمارا ملک ہے، اتنی طرح طرح کی نعمتیں ہیں یہاں پر، اتنے زبردست فروٹس ہیں اور حلال چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ کے ہم آرٹیفیشل کے پیچھے چل پڑے۔ ہم میں سے ہر شخص دیکھے کہ وہ اپنی کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو چاہیے کہ دیکھے اپنی کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ جو ہم بولتے ہیں، جو ہم لکھتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، سب لکھا جا رہا ہے، اور کل جب کتاب ملے گی تو سب اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا۔